بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دوسرے حصے میں بات کر رہے تھے کالعدم تحریک طالبان اور پاکستانی ریاستی اداروں اور حکومت کے مذاکرات کا جو ناکام ہوئے، اس کا پاکستان پہ اثرات، اسی پہ بھی بات کریں گے۔ پاکستان افغانستان کی موجودہ حکومت کے درمیان تعلقات جو کہ بدقسمتی سے گزشتہ 4 سالوں میں کچھ زیادہ بہتری نہیں آئی، اور جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو تعلقات ذرا تلخ ہیں، اور آج جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو کچھ خبریں ہیں کہ کچھ ڈرون حملے بھی افغانستان میں ہوئے ہیں۔ تو جس طرح ہم نے 2 پروگرام منصور صاحب سے، منصور احمد خان صاحب سابق سفیر پاکستان افغانستان میں، اور بیکن ہاؤس یونیورسٹی میں BMU میں سینٹر فار پالیسی ریسرچ کے سربراہ سے بہت شکریہ تیسرے پروگرام بہت میں شکریہ جی۔ بیٹھنے کا۔ تو ابھی جس طرح ہم بات کر رہے جاتے ہیں اب کہ پاکستان اور پاکستان میں پہلے ایک امید تھی کہ طالبان آ گئے ہیں، تو وہ جو گزشتہ 20 سالوں میں کرزئی صاحب کی حکومت اور اشرف غنی صاحب کی حکومت کے دوران جو تلخیاں ہوا کرتی تھی، وہ معاملات درست ہو جائیں گے، لیکن لگتا یہی ہے کہ تعلقات تو سے بھی خراب ہو گئے ہیں، اور پاکستانی کہتے ہیں، پبلکلی کہتے ہیں کہ افغان طالبان کے آنے کے بعد یہاں پر دہشت گردی اور ملیٹنسی اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ 4 سال میں کیا ہوا؟ دیکھیں، پاکستان اور افغانستان میں بے بنیادی جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان بھی اور کچھ حد تک افغانستان بھی پاکستان کچھ اب ایک خاص رجیم سے کچھ ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں۔ مثلا پاکستان کی یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ افغان طالبان آ کے معاملات ٹھیک کر دیں گے، بلکہ ہماری یہ یعنی یہ کوشش ہونی امید ہی چاہیے، غلط تھی۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، ہمیشہ سے ہی یہ کوشش ہونی چاہیے، اور جو ماضی میں ہو گیا وہ ہو گیا، مستقبل میں خاص طور پہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کابل اور اسلام آباد کے ڈائریکٹ ایسے روابط ہوں کہ دونوں وہاں پہ کابل میں جو رجیم ہو یا اسلام آباد میں جس قسم کی بھی حکومت ہو، دونوں ممالک کی اپنے تعلقات پہ نظر ہو، اور تعلقات جو ہیں وہ صرف ٹیررزم اور TTP اور ان چیزوں کے ارد گرد نہیں گھومنے چاہیے۔ تعلقات میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یا عنصر جو ہے وہ پاکستان افغانستان بارڈر ریجن کا ہے۔ ہوں۔ بارڈر ریجن میں کس طرح لوگ بارڈرز کراسنگز طورخم یا چمن سے کراس کرتے ہوں۔ ہیں، کس طرح ٹریڈ یا ٹرانزٹ کو دونوں ملک ایک دوسرے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کس طرح اکنامک کوآپریشن اور کنیکٹیویٹی ہوتا ہے، اور کس طرح دونوں ممالک اس یعنی آپ میوچل کہہ رہے کہ سیکیورٹی کو انشور کمپریہنسو اور کرتے براڈ ہیں۔ بیس ریلیشن شپ، اور یہ آپ کی بات سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں، کیونکہ کابل میں ہم اکثر سنتے ہیں جب ہم کبھی کبھی جاتے ہیں کہ پاکستان صرف ایک ایشو پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، حالانکہ پہلے بھی میں نے کہا کہ پاکستان اس لیے فوکس کرتا ہے کہ پاکستان میں جو سیکیورٹی صورتحال ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں جی نہیں ہے، جی تو ایک لحاظ سے تو وہ ہے۔ لیکن چلو آپ کی بات یہ درست ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں اکثر کہ پاکستان افغان طالبان کو تسلیم کیوں نہیں کرتا، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں، اور روس نے روس کے بارے میں بعد میں آپ سے سوال کروں گا، لیکن کیا وجوہات ہے کہ پاکستان نے 1996 میں طالبان کی حکومت کو پاکستان پہلا ملک تھا تسلیم کر دیا تھا، اب کیوں نہیں؟ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کی حکومت یا طالبان ٹائپ حکومت دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ 1996 میں پہلی دفعہ طالبان ٹائپ حکومت جب افغانستان میں اسٹیبلش ہوئی، پاکستان نے اس کو ریکگنائز کیا، اور اور ممالک نے ریکگنائز کیا، لیکن وہ بھی پھر پیچھے ہٹ گئے۔ ہوں۔ تو سارا برڈن جو تھا وہ پاکستان کے اوپر آ گیا، اور آج تک پاکستان دنیا کو یہ ایکسپلین نہیں کر سکا کہ پاکستان نے کن وجوہات کی وجہ سے، کس نظریے کی وجہ سے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا۔ جب 2021 میں افغان طالبان دوبارہ آئے پاور میں، تو یہ مسئلہ پھر پاکستان کے سامنے آیا ہے، ابھی بھی ہے، اور آہستہ آہستہ اب افغان طالبان کی انگیجمنٹ بڑھ رہی ہے دیگر ممالک کے ساتھ، لیکن ریکگنیشن کا معاملہ جو ہے اس کے ساتھ بڑے بنیادی سوالات جڑے ہوئے ہیں۔ ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ افغانستان میں کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کس قسم کا ڈیولپ ہوگا؟ کیا یہ طالبان کی ہی ایکسکلوسیو حکومت ہمیشہ کے لیے ہوں۔ رہے گی؟ وہ اس کو عبوری حکومت کہتے ہیں، یا اب نہیں کوئی، کہتے، یا اب امیر نے کہہ دیا کہ اب ایکٹنگ نہیں لوں گا۔ تو پھر اگر ایکٹنگ نہیں ہے تو کس قسم کے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ان کا ہاں، ارادہ ہے؟ دستور یہ نہیں ان کا ہے۔ اندرونی معاملہ ہے، لیکن یہ ان کا اپنا جی ہاں۔ مطلب ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی تو ایک جی۔ وضاحت دینی پڑے گی، ایک سیٹسفائی کرنا جی۔ پڑے گا۔ پھر ہیومن رائٹس میں گرلز ایجوکیشن ہے، کس قسم کے ہیومن رائٹس جنرلی ویمن رائٹس پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ بے شک اسلامی اقدار کے مطابق ہوں، اور اسی طرح کاؤنٹر ٹیررزم میں وہ کس قسم کے
کا رول پلے کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل کوآپریشن میں کاؤنٹر ٹیررزم گروپس کے خلاف، چاہے وہ جی داعش ہو، ٹی ٹی پی ہو، بی ایل اے ہو یا دیگر ای ٹی آئی ایم اور دیگر گروپس ہوں، تو یہ ان سوالات سے جڑا ہوا ہے۔ یہ جی سب جب سوالات ایڈریس ہوں گے تو یو این سیکیورٹی کونسل کی پابندیاں ہیں، وہ یو این سیکیورٹی کونسل ایکشن لے گی افغان طالبان کی حکومت کو، یا جو بھی افغان جی حکومت کا نومن ہو، نام ہو، اس کو ریکگنائز کرنے کا یا نہ کرنے کا۔ ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے پاکستان کے سے یہ ایکسپیکٹ کرنا نہیں مناسب بھی مشکل نہیں ہے، ہوگا۔ اچھا مشکل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روس نے تسلیم کر لیا، جی روس نے طالبان وہاں بین گروپ تھا، ٹیررسٹ لسٹ پہ وہاں تھا، اور ایک لمبا پروسیس رہا، لیکن آپ کے خیال میں کسی اسلامی ملک نے نہیں کیا؟ جی چین کا خیال تھا کہ چین پہلے کر، چین پہ بعد میں بات کریں گے بھی دیگر ایشوز پہ، روس کیوں، روس نے سب سے دیکھیے، پہلے اسٹیپ لیا؟ سوویت یونین کا جو افغانستان کے ساتھ بیک گراؤنڈ تھا، جو آکوپیشن 1980s میں رہی، جس کے خلاف جہاد ہوا، اس کے بعد جب یو ایس اور نیٹو یہاں آ گیا 2001 کے بعد، تو روس نے بڑے پھونک پھونک کر اپنی ڈپلومیسی کی اور قدم اٹھائے ہیں۔ اس نے اپنے امپریشن کو افغانستان میں امپروو کرنے کی کوشش یا کی ہے۔ پھر طالبان کے آنے کے بعد بھی روس کا جو بنیادی فوکس ہے وہ ٹیررسٹ گروپس جو روس کو یا سینٹرل ایشیا کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا اس خطے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر ہے، جن میں داعش بھی سر فہرست ہے اور بھی دیگر گروپس ہیں۔ تو طالبان نے چونکہ داعش کے خلاف ایک بہت مہم چلائی تھی، اور جی روس کی لیڈرشپ، روسی وزیر خارجہ بھی کہہ چکے ہیں، روسی صدر بھی غالباً کہہ چکے صدر ہیں صدر کہ طالبان جو ہیں یا طالبان کی حکومت جو ہے وہ پارٹنر ہے ان دا وار اگینسٹ ٹیررزم۔ یہ کہا تھا، صدر پوٹن نے کہا تھا تو اس استانہ میں وجہ سے روس نے تاجکستان۔ اور روس نے ایک گلوبل جیو پولیٹیکل ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے، جہاں پہ وہ ایک طرف یوکرین، رشیا یوکرین وار کا بھی ہاں حصہ ہیں، تو انہوں نے ایک اسٹریٹجک موو یہ لی ہے، لیکن اوور آل ریکگنیشن کے لیے پھر کیس یو این سیکیورٹی کونسل میں ہی جائے گا۔ تو جی اس لیے اس کے لیے میرا خیال ہے طالبان کی حکومت کو وہ ان اقدامات کی طرف آنا پڑے گا جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ٹھیک ہے۔ اچھا اب چاہتے ہیں، ابھی ریسنٹلی کابل میں پاکستان، چین اور آ، اس کا افغانستان کی جو سفیر کی اجلاس ہوا ہے، ہے۔ جی تو پھر میں نے وہاں بات کی تھی کچھ افغان سے، وہ کہہ رہے کہ چین کے وزیر خارجہ نے یہ ایگری کیا کہ ابھی ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جی مفاہمت کی یادداشت پہ دستخط ہوں گے۔ ویسے ماضی میں ہم کبھی کبھی سنتے تھے کہ بی آر آئی میں اس کو شامل کرنے کا ایک اندیا دیتے تھے، لیکن اب تو چین کیوں اتنا زیادہ افغانستان میں جا رہا ہے؟ دیکھیں، چین افغانستان کا ایک تو نیبر ہے، ڈائریکٹ نیبر ہے۔ چین افغانستان اور پاکستان دونوں کا جی ہاں ڈائریکٹ نیبر ہے۔ چین کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہی پاکستان ہے، سی پیک، اور جی سی پیک کو ایکسٹینڈ ہونا ہے ٹو ادر پارٹس آف دا ورلڈ، اور سب سے پہلا جو ایکسٹینشن کا پوائنٹ ہوگا وہ افغانستان ہوگا۔ چین کے لیے افغانستان کے اندر منرل ایکسپلوریشن میں اور اکنامک ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کرنا بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ ہو سکتا ہے چین کے اپنے خطے میں رول کے لیے۔ تو چین نے شروع سے ایک اپروچ بنائی ہے ٹیک اوور ہونے کے بعد سے، کہ طالبان کے ساتھ ایک مناسب ریلیشن شپ، اچھے ریلیشن شپ رکھے جائیں، ان کے ساتھ سٹیبل انگیجمنٹ کی جائے، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایک جب خطہ سٹیبلٹی کی طرف جائے گا تو خود بخود افغان طالبان کے رویوں میں بھی ماڈریشن آئے گی۔ اور یہ بھی ایک فلاسفی یا تھیوری ایسی ہے جس میں ویٹ ہے، اور اس کی وجہ سے نہ صرف چین نے بلکہ سینٹرل ایشین کنٹریز کے جی ساتھ ہاں بھی افغان طالبان حکومت کی انگیجمنٹ ہاں جی ہے۔ بہتر ہوئی ہے۔ اس طرح نہیں ہے جس طرح 1990s میں حالات تھے ان کے۔ تو ایسا تو تو نہیں ہے کہ وہ جو ماضی میں وہاں پر ملٹری انٹرونشن ہوا کرتے تھے افغانستان میں، تو کہ چین کا بھی یہ ہے کہ کسی طریقے سے، کیوں کبھی کبھی بلکہ ایک دفعہ صدر ٹرمپ کو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جی ان کے بقول جو باگرام ایئر بیس ہے، جی کیونکہ امریکہ نے اس پہ کافی انویسٹمنٹ کی تھی، وہ چین کے کنٹرول میں، تو چین کا ایسا تو نہیں ہے کہ چین جہاں تک میں جانتا ہوں، اور جو میں چونکہ چین کی سیاست کا بھی اب ایک طالب علم ہوں، ہمارا سینٹر بھی چین کے ساتھ کافی ریسرچ میں انوالوڈ ہے۔ ہاں چین کا بوٹس آن گراؤنڈ یا کسی بھی ملک یعنی میں کے ملٹری کو بعد انوالومنٹ یا ملٹری کے فوج ملٹری کشی بیگیج نہیں ہے کرنے ان کا، کا؟ ملٹری انوالومنٹ کا نظریہ نہیں ہے۔ چین اس بات کو سپورٹ نہیں کرتا۔ چین جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اسسٹنس، ڈیولپمنٹ ڈپلومسی، اکنامک ڈپلومسی میں زیادہ بلیو کرتا ہے، وہ چین کی اسٹرینتھ ہے۔ تو چین میرا خیال ہے میں تو اس کو اس خیال کو بالکل رد کر سکتا ہوں کہ چین کسی قسم کی ٹھیک بھی ہے، ملٹری انوالومنٹ میں لیکن جائے گا۔ چین کا ابھی جب یہ وزیر خارجہ ادھر تھے، تو جو آفیشیل میڈیا ہے چین کا، اس میں پڑھ رہا تھا،
تو چین کے وزیر خارجہ نے جو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے یا مشرقی ترکستان اسلامی تحریک جو کہتے ہیں ETIM، جی اس کا حوالہ دیا کہ جی وہ یونائٹڈ نیشن کے لسٹ میں وہ ٹیررسٹ گروپ ہے، تو ایک لحاظ سے انہوں نے اپنے کنسرن جو ہے وہ کنوے کیا۔ تو اگر یہ کنسرن ہو تو پھر بھی چین آگے جا سکتا ہے نہیں، لیکن تعلقات میں؟ یہ کنسرن جو ہے، دیکھیں یہ تو چین کا بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے، TTP سے متعلق، چین کا ETIM سے متعلق، دیگر ممالک کا بھی ہے، سینٹرل ایشیا کے ممالک کا، اور پھر ایران کا بھی کچھ حد تک ہے، جیش العدل وغیرہ کا۔ تو اس کے لیے تو جو تمام افغانستان کے نیبرز ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ افغانستان کسی طرح ایک کاؤنٹر ٹیررزم فریم ورک کا حصہ بنے۔ ہوں، ایک کاؤنٹر ٹیررزم فریم ورک ٹرائلیٹرل لیول پہ چین، افغانستان، پاکستان کا ہو جی سکتا ہے، جس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کی جائے، جس میں سیکیورٹی کوآپریشن کی جائے، ٹریننگ بھی کی جائے۔ اس کے علاوہ ایک براڈر کاؤنٹر ٹیررزم فریم ورک بھی ہو سکتا ہے، ہوں، جس میں SCO کا اپنا ایک سٹرکچر ہے، اور اگر بعد میں کسی سٹیج پہ سارک بھی افیکٹو ہوتی ہے تو سارک کا سٹرکچر، پھر UN کے جی ہاں، سٹرکچرز ہیں۔ تو لیکن اس کے لیے افغانستان کو اپنی انٹرنیشنل انگیجمنٹ کو امپروو کرنا پڑے گا ہوں۔ انٹرنیشنل اچھا، کمیونٹی آپ کے نے ساتھ۔ انٹرنیشنل انگیجمنٹ کی بات کی ہے، وہ تو کسی حد تک تو ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے جتنا کہ ایک حکومت کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ حکومت کسی نیگوسیشن یا انٹرا افغان ڈیلا کے بیس پہ نہیں آئی۔ جی اب لگتا ہے کہ پہلے تو امریکہ قطر معاہدے کے بعد بڑا انگیج رہا جی طالبان کے ساتھ قطر میں، کیونکہ قطر معاہدہ جو 29 فروری 2020 پہ دستخط ہوئے تھے، اس میں یہ بھی تھا کہ مطلب ہے کہ تعلق رہے گا جی اور امریکن انوالومنٹ ہوگی اکنامکلی اور یہ چیزیں، کیونکہ امپلیمنٹیشن کی بھی بات ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ امریکہ کچھ اب طالبان سے بے غصہ ہے، جی اور جب امیر خان متقی کا وزیر خارجہ افغانستان کا دورہ 4 اگست سے پاکستان کا ہونا تھا، جو سب کچھ طے ہوا تھا پروگرامات وغیرہ، لیکن وہ ملتوی ہوا۔ جی پھر ابھی ریسنٹ رپورٹ تھی کہ وہ بھارت بھی جا رہا تھا، ان کی بھی امریکن نے مخالفت کی تھی۔ امریکہ غصہ کیوں؟ آپ کے دیکھیں، خیال؟ امریکہ کے ناپسندیدگی کی یا غصے کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ پہلی وجہ تو میرا خیال یہ ہے کہ 4 سال پہلے جب یہ ایک ٹرانزیشن کے تحت یہ طالبان پاور میں آئے تھے، جی تو جو ایکسپیکٹیشنز تھیں انکلوسیوٹی سے متعلق، گورننس سے متعلق، ہیومن رائٹس سے متعلق، کاؤنٹر ٹیررزم فریم ورک سے متعلق، وہ اس طرح سے افغان طالبان کی حکومت سے پوری نہیں ہوئی۔ دوسری وجہ یہ بھی ہوئی کہ US کو بسا اوقات نیگوسیشن میں جانا پڑا افغان طالبان کی حکومت سے پرزنر ریلیٹڈ میٹرز پہ، انڈیویجول پرزنرز ریلیٹڈ میٹرز پہ، جو امریکن ہے وہاں جو پہ۔ وہاں پہ امریکن کسی وجہ سے کسی تحویل میں آ گئے جی ہاں، ان کی، اور پھر ان کے اوپر نیگوسیشنز ہوئیں، جس میں پولیٹیکل ڈیمانڈز بھی ہوئیں، فائنینشیل ڈیمانڈ، فنڈز کی ڈیمانڈز بھی ہوئیں۔ تو وہ چیز بھی میرا خیال ابھی بھی کچھ اس قسم کے کیسز ہو رہے ہیں جو انڈر پروسیس ہیں، اور اس پہ بھی اب یونائٹڈ اسٹیٹس میں شاید یہ نہیں پسند کیا گیا کہ اس قسم کے مسئلے میں الجھایا جائے، اس قسم کی ڈیمانڈز کی جائیں، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس اپنے نیشنلز کو، اپنے لوگوں کو کی فلاح پہ اور ان کی رہائیوں پہ اس طرح ٹھیک بہت ہے۔ توجہ دیتا ہے۔ اچھا اور یہ تیسرے ایک اور ریزن بھی ہو سکتی ہے کہ اس خطے کی جیو پولیٹکس میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے، ہاں، اور چین کی جو قربت پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے سیاست میں جی افغانستان کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ، تو اس پہ بھی ان کے تحفظات ہو ٹھیک۔ سکتے ہیں۔ یہ اکثر ہم نے سنا ہے کہ جو ویسے تو افغان طالبان کے اکثر لوگوں پہ سفری پابندیاں ہیں جی اور وہ ایک اسپیشل پرمیشن بھی لیتے ہیں۔ جی تو فورم منسٹر کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا ہے، میں نے ویب سائٹ پہ ان کے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو ایک لسٹ ہے، مطلب ہے کہ وہ جو ایک پیج ہے جس میں پرمیشن گرانٹ کی جاتی ہے، جی تو امیر خان متقی نے کافی دورے کیے ہیں جی اس سال، جی اور ابھی ریسنٹلی جون میں گئے تھے ترکی جی OIC کی، مئی میں گئے تھے وہ ٹرائلیٹرل کے لیے چین، جی اور اس سے اسی سال وہ قطر بھی گئے ہیں، متحدہ عرب امارات بھی گئے ہیں، اور کئی اور ممالک بھی گئے ہیں۔ ماسکو فارمیٹ کا بالکل تقریباً وہی اکثر جاتے ہیں۔ جاتے ہیں۔ تو یہ امریکہ یہ خیال نہیں کرتا کہ چلو اگر ان کا اختلاف ہے بھی پریزنس کے جی حوالے جی سے، جی
تو یہ آپ کے خیال میں ٹھیک پالیسی ہے کہ آپ اس کو مطلب ایک روکیں انگیجمنٹ سے؟ دیکھیں گزشتہ 4 سال میں تو افغان طالبان لیڈر جس طرح آپ نے ذکر کیا اور وائڈلی ٹریول کرتے رہے ہیں، ریزنیبلی وائڈلی ٹریول کرتے رہے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں، خطے میں بھی اور خطے سے باہر بھی۔ صرف افغان وزیر خارجہ نہیں جن کی کہ جاب ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کو مینیج کرنا، دوسرے لیڈران بھی نے بھی ٹریول کیا ہے جی ہاں۔ افغان طالبان کے۔ لیکن یہ میرا خیال ہے کہ اب امریکہ کی طرف سے اس قسم کی، امریکہ کی طرف سے یا آپ انٹرنیشنل سسٹم کی بات کر لیں، ان کی طرف سے اس قسم کی سختی آنا، یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے جس ہوں، کو طالبان کو پڑھنا چاہیے کہ طالبان کو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو کچھ سپیس دینی ہوں۔ ہوگی نیگوسیشنز میں، اپنے رویوں میں، اپنی گورننس کی پالیسیز میں، بچیوں کی تعلیم کی پالیسی میں، ویمن رائٹس کی پالیسی میں، میڈیا فریڈمز کی پالیسی میں اور دیگر تمام معاملات میں، کیونکہ یعنی ادروائز یہ سختیاں بڑھ بھی سکتی ہیں میرا چیلنجز خیال بڑھ ہے، سکتی ہے۔ بڑھ سکتے ہیں۔ تو ہاں۔ میرا خیال ہے یہ افغان طالبان کی حکومت کو یہ ایزیوم نہیں کرنا چاہیے، ہوں، یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ بس اب 4 سال گزرے ہیں اور اسی طرح وہ چلتا رہے گا۔ بغیر کسی فریم ورک کے چلاتے رہیں گے۔ افغان عوام کی بھی میرا خیال یہ خواہش ہوگی کہ ایک منظم قسم کی سیاست میں تبدیلیاں لائی جائیں تبدیلی لائی جائے۔ افغانستان کی۔ بہت شکریہ منصور صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ 3 ہم نے ریکارڈنگ کی آپ کے ساتھ، منصور صاحب سابق پاکستانی سفیر کابل میں، اور BMU بیکن ہاؤس جو یونیورسٹی ہے اس کے سینٹر فار پالیسی ریسرچ کے سربراہ ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے، اور انشاءاللہ یہ 2 پروگرام تو آپ نے دیکھے ہوں گے، آخری بھی آپ دیکھ لیں گے۔ تو طاہر خان اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔